قرآن مجید کی کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے، کیونکہ بات تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تنزیل کیا ہے؟ نزول سے ہے، نازل کرنا۔ اور کیسا نازل کرنا ہے؟ گریجول نازل کرنا ہے، آہستہ آہستہ نازل کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوئی؟ 23 ایئرز میں نازل ہوئی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو تنزیل نزول سے ہے، کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نازل کیے۔ تو سورۃ الزمر جیسے میں نے ایکسپلین کیا، یہ کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ گروپ میں کیسے جائیں گے۔ تنزیل نزول سے ہے، اور پھر آگے کے صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر حامیم سے شروع ہوتے، حوامیم کا صورتوں کا سیکس شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ اتارا۔ اور یہ کا کی ضمیر آپ کی طرف کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب اتاری گئی۔ اور یہ کتاب کا اتارنا، نزول کرنا، نازل کرنا کیا ہے؟ یہ ایک گریجول نزول ہے۔ اور کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نازل کرے؟ یہ 23 ایئرز میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نازل کرے، گریجول۔ اور پھر اس میں آگے بتایا جاتا ہے، یعنی اس میں توحید، رسالت اور احکامات، فرائض، ڈوز اینڈ ڈونٹس اور دین کے معنی، یہاں پر عبادت اور اطاعت بتایا گیا ہے۔ اور اخلاص کا مطلب صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ اور یہاں پر اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا خالص جو ہم عمل کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ جو حدیث ہے انما اعمال بالنیات، کہ جو اعمال کر رہے ہیں اپن جو بھی ہم عمل کرتے اس کا نیتوں پہ ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ کس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ تو یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کر لیں۔ اللہ الدین خالصہ، پھر فرمایا جا رہا ہے خبردار اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی مینشن کیا جا رہا کہ اللہ دین الخالص، تو دین کیا ہے؟ خالص، ایکسکلوسیولی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے، اللہ کی بھی نہیں، اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے۔ اتخذوا من دونی اولیاء، اللہ کو چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوائے دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کی سچا فیصلہ اللہ خود کر دے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ لوگ کیا ایکسکیوز دے رہے ہیں، ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان لوگ ہمارے لیے نیئرنیس پیدا کرتے، جیسا کہ کسی کو اولیاء اللہ بنا لینا، کسی کو جیسا کہ کوئی چیز آئیڈل گھر میں رکھ لینا اور سمجھنا اس سے برکت ہوتی، ایسے کئی چیزیں کرتے لوگ، یا پرٹیکولر ڈائریکشن میں گھر بنا لیتے، یا پرٹیکولر چیز استعمال کرتے، پرٹیکولر ٹائم پہ کرتے اور یہ سمجھتے۔ اور یہاں پر ایکسکلوسیولی کس چیز کی بات ہو رہی کہ کسی انسان ہے، آئیڈل ہے، تو اس کو اولیاء اللہ بنانا۔ اور آپ سنتے ہوں گے کئی لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں اللہ میری بات نہیں سنتا، اللہ سب کی بات سنتا۔ اللہ سے مانگیے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کنوکشن، یقین کے ساتھ، اور اللہ کے اسماء الحسنی اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہوئے زلفا ان اللہ یحکم بینہم۔ اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے فی ما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار،
تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یہاں پر فیصلہ کر دیا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں. ان کے معبود بطور جو ان کے لیے ذریعہ یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سفارش کریں گے. فار ایگزامپل سمجھیے کہ کوئی انسان فوت ہو گیا، جو انسان فوت ہو گیا اس دنیا سے چلے گیا، آپ جا کے درگاہ پہ مانگ رہے ہیں، آستانے پہ مانگ رہے ہیں، اس کو تو معلوم بھی نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گیا. اس کو ضرورت ہے ہمارے دعاؤں کی اور صدقے کی اور گڈ ڈیڈز کی، کیونکہ اب اس کا تو ختم ہو گیا نا. ایکسیپٹ 3 تھنگس، یا تو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے، یا نہیں تو وہ جو بھی صدقۃ الجاریہ یا کوئی بینیفیشل نالج یا کوئی اچھا کام کر کے گیا، لیکن وہ چیز ہے ہی نہیں اور آپ اس کو اولیاء اللہ بنا رہے ہیں. یہ ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ انکار کرنا ہے، یہ چیز پسند نہیں ہے. لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، ان یتخذوا ولدا، ارادہ کیا کرتا کہ کسی کو اولاد بنا لے، ولد بنا لے، لاصطفیٰ، تو وہ اپنے مخلوق میں سے جسے چاہے بنا لیتا، چن لیتا. کیونکہ لاصطفیٰ مما یخلق، استفا کیا ہے؟ کسی کو چن لینا، چوز کرنا، پسند کرنا. ما یشاء، جو چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے اور وہ پاک ہے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ قہار ہے، قوت والا ہے. یعنی پھر اس کی اولاد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. مخلوق میں سے اگر وہ چاہتا تو کسی کو پسند کر کے اپنی اولاد بناتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. توحید کس کو بولتے؟ اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لیکن یہاں پر مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو ایک مانتے تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہے، لیکن ان کا آبجیکشن کیا تھا؟ انسان کیوں رسول ہے؟ پروفٹ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے. اینڈ آلسو وہ دوسرے لوگوں سے بھی مانگتے، جیسے کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور غلط شرک کرتے. تو شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق ہے اور پھر سورج اور چاند کی کس طرح چینج آیا، وہ سارے چیزیں مینشن کیے جا رہے. خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمان کیا ہے؟ حق کے ساتھ بنائے گئے ہیں. یکور اللیل علی النہار، رات کو دن میں لپیٹ دیا گیا اور دن کو رات میں لپیٹ دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد یکور کیا ہے؟ تکویر سے ہے، لپیٹنے کو کہتے. تو فرسٹ بتایا جا رہا ہے کہ خلق السماوات، آسمان کو بنائے اللہ تعالیٰ، پھر زمین کو، والارض بالحق، حق کے ساتھ بنائے. یکور اللیل، رات کو لپٹے، علی النہار، دن میں. پھر وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور نہار دن کو کہتے. لیل النہار جو یہ بھی آپ کامنلی سنے ہوں گے، نہار دن کو کہتے ہیں، علی اللیل رات میں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، شمس ہے، قمر ہے، سورج ہے، چاند ہے. کلُّ یجری، ایک وقت ہے مقرر، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. تو ایک مقرر وقت ہے سورج کا، چاند کا، وہ اپنے ٹائم سے، اور سیلیسٹیل آربٹ کس طرح گھومتی ہے وہ یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے کہ نہایت اچھی تدبیر اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیا، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر مدت تک چل رہے ہیں. یقین مانو کہ وہی زبردست اور نگہبان اور بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور غفار بھی ہے. مطلب اللہ چاہے تو وہ کبھی بھی ہم سے ریٹریبیوٹ کر سکتا، بدلہ لے سکتا، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم کو ٹائم دے رہا ہے، ہم کو موقع دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو صحیح کر لے.
آج کا جو ہم لیسن کر رہے ہیں کہ رشتے کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور رشتوں کو جوڑنا آپ کی عمر میں انکریز کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑو، قطع رحمی مت کرو. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ والدین ہے یا دیگر تمام رشتہ دار ہے، اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا عمل کرنا. اور رشتہ دار یہاں پر صلہ رحمی میں کون کون آئیں گے؟ ننیالی، ددیالی. پھر آپ کی شادی ہو جائیں گی تو آپ کے ہسبینڈ کے سائڈ سے بھی آئیں گے، آپ کے سائڈ سے بھی آئیں گے، کیونکہ ہمارے جو بچے ہوں گے، ہسبینڈ وائف جب شادی ہو جاتی، جو بچے ہوتے ہیں ان کے ننیالی، ددیالی. تو یہ کیا ہے؟ خونی رشتہ ہے، اس کو صلہ رحمی کرتے. قطع رحمی کیا ہے؟ کٹ کر دینا رشتوں کو، غلط فہمیاں، بدتمیزیاں، کوئی جیلسی یا کوئی ایسے چیزوں سے رشتوں کو پہلے تو ویک کر دیتے، پھر اس کے بعد توڑ دیتے. حسد، چغلی، غیبت، کوئی بھی چیز. کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. تم وہ رشتوں کو نہیں کاٹو. یہاں پر نہیں کاٹنے کی بات ہو رہی، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو ملنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور زمین میں فساد کرتے ہیں. پہلے رشتے کاٹنے کی بات ہو رہی. کس رشتوں کی بات ہو رہی؟ خونی رشتوں کی بات ہو رہی. چاہے وہ مدر سائڈ ہو، فادر سائڈ ہو، شادی کے بعد ہسبینڈ کے سائڈ سے ہو یا وائف کے سائڈ سے ہو، وہ رشتے کاٹنا نہیں ہے. اور فساد کرتے. فساد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو جب غلط فہمی کرتے، حسد، جلن، غیبت، کینہ، کپٹ، پیچھے باتیں کرنا، یہ ہے. اور آلسو فساد کیا ہے؟ لوگوں کو مار توڑ کرنا، ان کے ساتھ سامنے سے جہالت کرنا، بدتمیزی کرنا، ان کو نقصان پہنچانا. اور اولئک لہم لعنت، اور ان کے لیے لعنہ ہے. لعنہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رشتہ داری کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کیونکہ جب رشتے کاٹ لیتے، اور اسپیشلی دیکھیے اب کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ انسان کے جو رشتہ دار ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بلڈ ٹائز مینٹین کرنا ہے. یہ بھی ایک اچھا آن گوئنگ گڈ ڈیڈ ہے ایک ڈیسیز پرسن کے لیے. کیونکہ اس کی فضیلت، اس کا گڈ ڈیڈ کیا ہوگا؟ جو انسان اس دنیا میں نہیں ہے اس کے لیے آپ ایک اچھے تحفے بھیج رہے ہیں. وہ انسان کی اگر عادت تھی کہ کسی کے ساتھ کوئی اچھی نیکی کرتے تھے، وہ آن گوئنگ نیکی وہ کنٹینیو کرنا ہے. اور اسپیشلی بلڈ ٹائز کو وہ مینٹین کرنا ہے. جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے اور محبت کرتے، وہ لوگ بلڈ ٹائز کو مینٹین کرتے. اور جو اللہ سے ملتے ہیں، ان کے رشتوں کو جن کے بارے میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان سے مل کے رہتے ہیں، اور اس پر اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور اس راہ پر چلتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. اور اس کے بعد نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی، زکوٰۃ دینے کی بات ہو رہی. تو یہ ہم آیت میں تھوڑا سا میں آپ کو دہرا دوں، والذین یصلون ما امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ جوڑنے کے لیے بات کیا ہے، یصلون تو بِہِ ان یوصل، اور وہ جوڑتے ہیں رشتے. وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں. وَیَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور برے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور اللہ سے ڈرتے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے. رشتہ دار آپ کے ساتھ کبھی ہیپی نہ رہتے، کبھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے، برا بیہیویئر کرتے، آپ کو ٹارچر کرتے، اسٹل آپ صبر کر کے رشتوں کو جوڑتے، اچھے برے میں شامل ہوتے. تھوڑا احتیاط تو کرتے لیکن اچھے برے میں شامل ہوتے اور رشتے مینٹین کرتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرنے کی بات ہو رہی. اور یہاں پر خرچ کرنا کیا ہے؟ مما رزقناہم سرًا وعلانیہ، مطلب چھپ کے بھی خرچ کرنا اور دکھا کے بھی خرچ کرنا. تو بعض اوقات کیا ہوتا، رشتہ داروں کو جب ہم ہیلپ کرتے تو ہمیشہ دکھا کے نہیں ہیلپ کرتے، چھپا کے کرتے، کیونکہ ان کو ایک ڈس رسپیکٹنگ فیل ہوتا
تو بہتر ہے کہ رشتہ داروں کو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو نہ معلوم نہ کہ رشتہ دار کسی کو بھی تو وہ اللہ کو پسند ہے بے حسنا سیئات تو اور لوگوں کے ساتھ اچھا عمل کرتے اور برائی کو مٹا دیتے وہ اولئک لہم عقبی الدار اور ان کے لیے بہترین راستہ ہے عمل ہے ان کے لیے تو آخرت میں اچھے بدلے کے علاوہ دنیا میں بھی برکت نصیب ہوتی ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو چاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور صلہ رحمی کیا ہے بلڈ ٹائز کو مینٹین کرنا ہے اور ایک حدیث میں آتا صلہ رحمی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک